عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل رحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه۔ پڑوسی کے حقوق کے درمیان ایک حدیث کا ذکر ہوا تھا، اور اس حدیث کا ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں بعض ایسی احادیث ذکر فرما دیتے ہیں جو کسی محبت کی وجہ ہوتی ہے، تو اس کا ذکر یہاں پر ہے، جس کا تعلق حقوق وغیرہ سے نہیں ہے، لیکن ایک جزوی طور پر رحمت سے اس کا تعلق ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں اور ان میں 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ان میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا بھی اپنا پاؤں ہٹا کر رکھتا ہے تاکہ اس کے بچے کو نہ لگ جائے، تو یہ بھی اسی رحم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسانوں کو، جانوروں کو جو محبت دی ہے، اس محبت کا ایک حصہ ہے جو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی محبت کی وجہ سے اللہ نے کچھ احکامات انسانوں کو دیے، جس میں والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، صلہ رحمی کا حق ہے، اور ایسے ہی ہمسائے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایات ہمسائے کے بارے میں، جس میں ہمسائے کے حقوق کو متعین کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، کون سے پڑوسی کی طرف ہدیہ بھیجا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہے اس کو ہدیہ بھیجا کرو۔ پھر ایک اور روایت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں کس کی طرف ہدیہ بھیجا کروں؟ تو آپ نے پھر وہی تاکید فرمائی کہ وہ زیادہ مستحق ہے جو تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسن بن علی نہیں، حضرت حسن ابن حریب ہیں، یہ ایک اور صحابی ہیں۔ فرمایا کہ عرض کیا، پوچھا گیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں طرف اور 40 گھر بائیں طرف، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں جو 40 گھر ہیں، یہ سارے کے سارے پڑوسی کہلائے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں حقوق اس کے ہیں جس کا دروازہ زیادہ نزدیک ہے۔ یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے کا ہر گھر وہ پڑوس کا ہے، لیکن ان میں حق زیادہ اس کا ہے جس کا گھر کا دروازہ آپ کے گھر کے دروازے کے زیادہ قریب ہے۔ یہ قول اس معاملے میں چلتا ہے جب جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے کہ پڑوسی کون ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ وہ پڑوسی ہے کہ جس کی چھت آپ کی چھت سے ملی ہوئی ہے، وہ پڑوسی ہے۔ بعضے کہتے ہیں پڑوسی وہ ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہے۔ بعضے کہتے ہیں پڑوسی وہ ہے جس کا فرش آپ کے چھت سے ملا ہوا، یعنی اوپر رہنے والا یا نیچے رہنے والا، تو اوپر رہنے والا نیچے رہنے والے کا پڑوسی ہے۔ تو آخر کار حل یہ نکلتا ہے کہ الاقرب فالاقرب، یعنی جس کے گھر کا دروازہ آپ کے گھر کے دروازے کے زیادہ نزدیک ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، یعنی کہ قرب کے لحاظ سے پڑوسی کو متعین کیا جائے گا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ لینے دینے میں قریب والے پڑوسی کو چھوڑ کر دور سے ابتدا نہ کی جائے، لیکن ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ پہلے قریب والے کو دیا جائے اور پھر دور والے کو دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کچھ خرچ کرنا ہو، پڑوسیوں کو ہدیہ دینا ہو، تو ترتیب کا خیال رکھنا بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ دور والے سے دوستی ہے تو بندہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل اس سے زیادہ قریب جھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی کوئی پرانا پڑوسی ہے، وہ اس محلے میں آ کے دور رہتا ہے یا دوسری کالونی میں رہتا ہے، تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ کچھ کھانا وغیرہ بنائے تو اس کو دے دے، کوئی دعوت وغیرہ دینی ہے تو اس کو دے دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پسندیدہ
عمل دیکھا جائے جو شریعت کی نظر میں ہے تو وہ یہ پسندیدہ عمل ہے کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے زیادہ نزدیک ہو. یہ نفس پڑوس ہونے کے حوالے سے. باقی شرعی احکامات کے حوالے سے دیکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ تو بالکل دین سے دور ہیں اور ہم ان کے ساتھ گھل مل کے اپنے دین کو برباد کر دیں. یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ گھلنا ملنا لازمی نہیں. بس جو نیکی کرنی ہے، جیسے کوئی ہدیہ دینا، یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے. جیسے نیکی کرنی ہے کہ ان کے گھر میں کچھ کھانا بھجوانا، جیسے کسی کو دعوت دینا، پڑوس ہونے کے ناطے تعلق جوڑنا، تو اس میں جو قریب والا ہے اس سے جوڑا جائے. یہ شریعت نے ایک ترتیب بنائی ہے. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.